بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العلي العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: الحج المبرور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، خطبے کے بعد میں نے قرآن پاک کی ایک آیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی آپ حضرات کے سامنے نقل کیا. یہ آیت اور حدیث جس مضمون کے بارے میں وارد ہوئی ہے، آپ حضرات آیت اور حدیث کو سن کر اس مضمون کو سمجھ گئے کہ اس کے اندر اسلام کی ایک عظیم الشان عبادت، اسلام کے اندر بندگی کے اظہار کا جو عاشقی اور دیوانگی کی حد تک جو ذریعہ ہے، اس کا بیان اس کے اندر کیا گیا ہے، جس کو حج سے تعبیر کیا جاتا ہے. حج یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر انسان اپنے حال کو بھلا کر، اپنے مال کو بھلا کر، اپنے حسب نسب کو بھلا کر، اپنا ہر چیز بھلا کر کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے، کس رنگ و نسل کا ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کا کیا مقام ہے، کتنی مال و دولت کا وہ مالک ہے، دنیا کے کس خطے کا رہنے والا ہے، ہر چیز کو بھلا کر وہ عاشقانہ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر حاضری دیتا ہے اور اللہ کے حکم سے ایسے اعمال کی ادائیگی کرتا ہے جو بظاہر عقل انسانی کے خلاف ہیں، کہ گھر کا دیوانہ وار چکر لگانا اور پھر اس کو چھوڑ کر
کچھ دنوں کے لیے خیموں اور میدانوں کے اندر رہنا اور پتھر کے 3 ستونوں کے اوپر کنکریاں مارنا اور اپنی صاف صفائی کو چھوڑ دینا، اسی طریقے سے دیوانہ وار رہنا، یہ سارے وہ اعمال ہیں جو انسانی عقل کے خلاف ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انسان ان تمام اعمال کو ادا کرتا ہے۔ یہ حج کا امتیاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم کے اظہار کے لیے انسانی عقل کے خلاف احکام اس کو عطا فرمائے اور انسان اس کو ادا کرتا ہے۔ ہم سب سنت ابراہیمی کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ حج اور قربانی، اس کے اندر اکثر اعمال وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ادا کیے گئے۔ حج بیت اللہ کی تعمیر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل کے ذریعے سے کرائی، جس کو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام خانہ کعبہ کی دیوار کو بلند کر رہے تھے، اس پورے نقشے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار، جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس کو خانہ کعبہ ہی کے قریب اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ کر دیا، جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جو آج سنہری جالیوں کے اندر بند ہے۔ لوگ جالی کے باہر سے اس کا دیدار کرتے ہیں۔ اسی پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ دعائیں کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام کو، اس شہر کو لوگوں کے رجوع کا ٹھکانہ بنا دے، کہ لوگ یہاں پر آئیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو، جس کو کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، جو اس دنیا کا پہلا گھر جس کو قرار دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رجوع کے لیے اور لوگوں کے بار بار آنے کے لیے، لوگوں کو ثواب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کر دیا۔ قرآن پاک کے اندر اس کو مثابہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، مثابۃ للناس وامنا، لوگوں کے لیے مثاب اور امن کی جگہ بنایا۔ مثاب کس کو کہتے ہیں؟ مثاب، اس کے 2 معنی بیان کیے گئے۔ ایک معنی تو ثواب دینا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب دینے کے لیے اس گھر کو تعمیر کیا کہ لوگ وہاں پر آئیں گے، اس کا چکر لگائیں گے، طواف کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے انتہا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا معنی بیان کیا گیا مثاب کا، کہ بار بار آنا، بار بار اس در کے اوپر حاضری دینا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دیار کے اندر، اس گھر کے اندر، حرمین شریفین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کشش رکھی ہے، وہ کھینچنے کی طاقت رکھی ہے، وہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دیار کے اندر رکھی ہے کہ جو آدمی وہاں پر ایک مرتبہ حاضر ہو جاتا ہے، اس کی محبت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنی حاضری دیتا چلا جاتا ہے، حاضری کا اشتیاق اور اس کی محبت اور اس کی طلب کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ ابھی اور حاضری ہو جائے، ابھی اور حاضری ہو جائے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثابہ کے لفظ سے تعبیر فرمایا کہ بار بار لوٹنا، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن کی جگہ اس کو قرار دیا کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن رکھا ہے۔ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر پڑھیے کہ جہاں پر لاکھوں افراد کا ازدحام ہو، وہاں پر
امن کو باقی رکھنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے رہتے ہیں بدتمیزی کے، مار کاٹ کے اور مختلف طرح کے، جس سے امن ضائع ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دیار کے اندر وہ خاصیت رکھی ہے کہ وہاں پر اتنی تعداد کے باوجود، لاکھوں کا مجمع ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر امن کو باقی رکھا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دل کے اندر وہ محبت ڈال دی ہے کہ اگر کوئی اس کو تکلیف پہنچا دے تو بدلہ لینے کے بجائے وہ اس سے خود جو ہے تو معافی کا طلبگار ہوتا ہے، کہیں کوئی تکلیف تو مجھ سے آپ کو نہیں پہنچ گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کی صفت رکھی ہے کہ وہ امن کا گہوارہ ہے، وہاں ہر آدمی بار بار لوٹنا چاہتا ہے۔ تو حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر زبردست ثواب رکھا ہے۔ ایک تو حج کا فریضہ جس کو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں کے لیے اس گھر کے اندر حاضری دینا ضروری ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی جس کو فقہا کی اصطلاح میں زاد الراحلہ کہا جاتا ہے، یعنی پہنچنے کے لیے جو خرچ اس کے اوپر گرے، اس خرچ کا اس کے پاس انتظام ہو، اور اپنے پیچھے جن لوگوں کو وہ چھوڑ کر جائے گا جو اس کی ذمہ داری کے اندر ان کے معاش کا انتظام ہو جائے، تو اس کے اوپر حج کا فریضہ ادا کرنا یہ ضروری ہو جائے گا کہ وہ جا کر حج بیت اللہ ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حج کو فرض قرار دیا ہے اور اس کے اوپر اللہ نے بے شمار فضائل رکھے ہیں۔ میں نے خطبے کے بعد جو حدیث پڑھی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، کہ سب سے افضل عمل کیا ہے، سب سے اونچا عمل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ پھر اس کے بعد سوال کیا، ثم ماذا؟ قال جہاد فی سبیل اللہ، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بعد سب سے افضل عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر جہاد کرنا ہے۔ پھر سوال کیا، ثم ماذا؟ قال الحج المبرور، جہاد فی سبیل اللہ کے بعد سب سے افضل عمل اس کائنات کے اندر حج مبرور ہے، یعنی حج ادا کرنا ہے، بیت اللہ کا حج ادا کرنا ہے۔ حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ اس کو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کرے اور اس حج کے اندر نہ کوئی فسق و فجور کا کام کرے، نہ کوئی بے حیائی کا کام کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حج کو حج مبرور بناتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر بیان کیا گیا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حج مبرور کی علامتیں کیا ہیں؟ فقہا نے اس کی کچھ علامتیں لکھی ہیں کتابوں کے اندر کہ حج مبرور کی علامت ہے کہ جو شخص حج کرنے کے لیے جائے اپنے حج کو ہر طرح کے معاصی سے بالکل محفوظ رکھے، حج کے دوران کسی طرح کے کسی گناہ کا کوئی ارتکاب نہ کرے، اور حج سے لوٹنے کے بعد اس کی زندگی سابقہ زندگی سے مختلف ہو جائے۔ جن گناہوں کے اندر وہ حج سے پہلے ملوث رہا کرتا تھا، جن گناہوں کا وہ ارتکاب کیا کرتا تھا، ان گناہوں سے وہ اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارنے والا بن جائے، ان گناہوں سے وہ توبہ کر کے زندگی گزارنے والا بن جائے۔ اور تیسری علامت یہ بیان فرمائے کہ حج سے آنے کے بعد اس کا رجوع آخرت کی طرف بڑھ جائے، آخرت والے اعمال کے اندر اس کی دلچسپی بڑھ جائے، اپنی آخرت کی تیاری کی فکر اس کو ہمہ وقت جو ہے تو لاحق رہے کہ ہمیں مر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا ہے، جس کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں کہ حج کے بعد کی زندگی حج کے پہلے کی زندگی سے مختلف ہو جائے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور آخرت کی طرف اس کا رجوع بڑھ جائے۔ یہ علامت اس کے حج کے مقبول ہونے کی، حج مبرور ہونے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حج کی وہ سعادت ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے۔ حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے، اگلے چند دنوں کے اندر حجاج کرام حج کے سفر کے اوپر روانہ ہوں گے۔ حجاج کرام جو حج کے اوپر جا رہے ہیں وہ اپنی تیاری کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور حج کے وہ ارکان تربیتی کیمپ کے ذریعے سے وہ سیکھ چکے۔ اس وقت مجھے اس کے مسائل کو ذکر نہیں کرنا ہے، بلکہ حج کے اوپر جو فضائل اور حج ہمیں کیوں کرنا چاہیے، ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے حج نہیں کیا تو ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا مال عطا فرمایا ہے کہ ہمارے اوپر حج فرض ہو چکا ہے اور اس کے اندر تاخیر ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حج اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ، بلکہ پہلے یہ ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ انسان کرے اور پھر دوسرا عمرہ کرے تو ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جو خطائیں ہوتی ہیں وہ دوسرا عمرہ پہلے عمرے کے درمیان جتنی خطائیں اس کی سب کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، یعنی سارے گناہ اس عمرے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حج اور عمرے کی اس کی برکت یہ عطا فرمائی کہ حج اور عمرے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان سے فقر کو ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے سے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ بھٹی میں جب لوہے کو ڈالا جاتا ہے تو اس کے اندر جو گندگیاں ہوتی ہیں، جو زنگ ہوتا ہے، اور دوسری طرح کی جو اس کے اندر آلائشیں ہوتی ہیں، اس بھٹی میں جانے کے بعد وہ ساری گندگی دور ہو جاتی ہے اور لوہا بالکل خالص ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان حج پر حج اور عمرے پر عمرے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر اس کو فقر سے محفوظ کر دیتے ہیں، اس کے مال کے اندر اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک شوشہ اس وقت یہ مشہور کیا جا رہا ہے کہ ہم نے حج فرض ادا کر لیا، ایک مرتبہ عمرہ کر لیا تو حج پر حج اور عمرے پر عمرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ہمارے پاس مال ہے تو ہم کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی مریض کا علاج کرا دیں، کسی بے گھر کا گھر بسا دیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بھی کرنے کا کام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو فضیلت رکھی ہے وہ فضیلت یہاں پر حاصل نہیں ہوگی۔ آپ یہ بھی کام کریے، اللہ نے آپ کو استطاعت دی، آپ غریبوں کا بھی کام کیجئے، لیکن اس کے باوجود آپ حج اور عمرے کی سعادت بار بار حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مضمون سے، ان کے حدیث سے یہ مضمون ثابت ہے کہ جب یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بیان کی گئی کہ حج اور عمرہ یہ فقر کو دور کرتے ہیں اور اس کے اندر اور بھی فضیلت بیان کی گئی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا عمل بیان کرتے کہ اس حدیث کے سننے کے بعد میں نے پھر کبھی حج کو نہیں چھوڑا، یعنی ہر سال میں مسلسل حج کرتی رہی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل تھا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حدیث کے اندر بیان فرمایا گیا کہ جو شخص حج کرتا ہے وہ حج سے لوٹنے کے بعد گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے بالکل گناہوں سے پاک صاف لوٹا پیدا ہوا ہو۔ کیوم ولدت امہ، جس دن اس کی پیدائش ہوئی تھی، پیدائش کے دن جیسے بالکل معصوم تھا، گناہوں سے بالکل پاک صاف تھا، حج سے لوٹنے کے بعد ویسے ہی بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، گویا کہ حج سے لوٹنے کے بعد وہ بالکل نئی زندگی شروع کر رہا ہے۔ یہ حج کی فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے سنت ابراہیمی کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کے نتیجے میں، ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے عمل کے نتیجے میں، ان کی زوجہ مطہرہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے عمل کے نتیجے میں اس امت کے اندر اس عمل کو رائج کیا کہ حج اس کے اندر فرض کیا گیا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں،
حج یہ کرنے کی چیز ہے، بار بار کرنے کی چیز ہے، عمرہ بار بار کرنے کی چیز ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کی وہ پاکی ہوتی ہے جس کا کسی عمل کے اندر یہ اثر نہیں ہے۔ بلکہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ تمام اعمال جن کا یہ نتیجہ بیان کیا گیا ہے کہ ان عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بہت سارے عمل کا یہ ثواب بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی وجہ سے گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ ہر عمل کے اندر جہاں گناہ کے معافی کا ذکر ہے وہاں گناہ سے مراد گناہ صغیرہ ہے، لیکن حج کے اندر جتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ حج کے اندر گناہ صغیرہ کے ساتھ ساتھ گناہ کبیرہ کا مراد ہونا بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حج کی وجہ سے گناہ کبیرہ کو بھی معاف فرما دیں۔ یہ صرف اس ایک عمل کا اثر ہے کہ انسان حج اور عمرہ کرے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، عظیم الشان عبادت ہے، عاشقی کا مظہر ہے، محبت کے اظہار کا ذریعہ ہے، اپنی بندگی کی معراج کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہر انسان کو اپنی زندگی میں بار بار کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو حج کی سعادت سے بہرور فرمائے، اور جو حجاج کرام جا رہے ہیں ان سے بھی اپنے دعا کی درخواست کرانا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ان کو سعادت عطا فرمائی ہے، ان سے دعا کی درخواست کرانا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ سعادت بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہہ سننے صد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔